آج ہم اور آپ دین سے کتنا دور ہو گئے ہیں۔ یہ وہی دین ہے جس دین کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اونٹ کی اوجھ رکھ دی گئی اور آپ نے اپنی جوتیوں میں خون بھرنا برداشت کر لیا۔ صحابہ اکرام کی لاش کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے اسی دین کو سینچنے کے لیے، اسی دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اور آج ہم اور آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اپنے اوپر اونٹ کی اوجھ رکھنا برداشت کیا تھا کہ میری امت مجھ سے دور ہو جائے؟ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آہ تھی کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں جانے والا بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو وقت کا سب سے بڑا ملعون عتبہ بن ابی معیط آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھ لا کر رکھ دیتا ہے۔ عام طور سے لکھنے والا یہ سمجھتا ہے اور پڑھنے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ اونٹ کی اوجھ رکھ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جانب سے اونٹ کی اوجھ اٹھائی اور دوسری جانب آپ علیہ السلام کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء اکرام نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ یہ اونٹ کی اوجھ رکھ دینا یہ عرب کا ایک محاورہ ہے۔ اس محاورے کا کیا مطلب؟ علماء اکرام نے لکھا کہ اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل عرب کسی کو سزائے موت دینا چاہتے تھے، کسی کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے، اچھا موت کے تو بہت سے طریقے ہیں، آپ نے موت کے بہت سے طریقے سنے ہوں گے، کسی کو اوپر سے نیچے ڈال کر موت دے دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے، کسی کو کرنٹ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ موت دینے کے تو بہت سے طریقے ہیں۔ اہل عرب کے یہاں ایک طریقہ یہ رائج تھا کہ جب کسی کو سزائے موت دینا چاہتے تھے تو اونٹ کی ایک اوجھ لاتے تھے اور اس میں نشتر لگا کر اس اونٹ کی اوجھ کو اس شخص کی گردن میں پہن دیتے تھے، اس شخص کی گردن کو اس کے اندر ڈال دیتے تھے اور بچی ہوئی اونٹ کی اوجھ اس کی گردن میں لپیٹ دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے نبی، اللہ کے سب سے پیارے نبی جب اللہ کے سامنے اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں تو وقت کا سب سے بڑا ملعون عتبہ بن ابی معیط یہی کرتا ہے کہ اونٹ کی ایک اوجھ لاتا ہے اور اس میں نشتر لگاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی گردن کو بچے ہوئے حصے سے کس دیتا ہے، آپ اسی میں تڑپتے ہیں۔ کفار مکہ ادھر دیکھ کر ٹھٹھے مار کر ہنستے ہیں، کفار مکہ ادھر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور کفار مکہ آپ علیہ السلام کے گھر کی چاروں جانب یہ آواز لگاتے ہیں کہ آج محمد کو قتل کر دیا جائے گا، آج محمد کو عتبہ بن ابی معیط مار ڈالے گا۔ اتنے میں آپ کے پہلے نمبر کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ کوئی باہر یہ آواز لگاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج مار دیا جائے گا، میرے ابو جان کو آج مار دیا جائے گا۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے گھر پہ آتی ہیں، وہ دوڑتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو اس اوجھ میں مارتی ہیں جس سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک باہر ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پورے کپڑے خراب ہو چکے ہوں گے، آپ علیہ السلام پورے جسم میں گندگی لس چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے عتبہ بن ابی معیط کو کچھ نہیں کہا۔ یہ واقعہ ایک بہت لمبا ہے، لیکن میں اس واقعے سے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے جسم پر اونٹ کی اوجھ رکھنا برداشت کیا، جس نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے جسم پر پتھر کھانا برداشت کیا، جس نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے راتوں رات جاگنا پسند کیا، جس نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے جسم پر پتھر کھا کر اپنی جوتیوں میں خون بھرنا پسند کیا، ہم نے اس نبی کی خاطر کیا کیا؟ اس نبی نے تو کہا تھا کہ ہم نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ، انہی دونوں کو تھام لینا، انہی دونوں پر عمل کرتے رہنا۔ ذرا سوچو کہ ہم اور آپ نے کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ پر کیا عمل کیا ہے، وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر کیا چلے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو اپنے جسم کے 12 ٹکڑے کرا لیے۔ یاد کرو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش کے
12 ٹکڑے کر دیے گئے اسی دین کی خاطر۔ مسلمانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے اور کہنے کا منشا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانے کی کوشش کرو، اور جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے ایمان والے بن جاؤ۔ اگر ہمارے ساتھ اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدے میں خلاف ورزی کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی مان کر نہیں چلتے ہیں۔ ہم اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ اپنے وعدے کو کر کے دکھائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سچے پکے مومن بن کے تو رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پکے سچے مومن بن کے تو رہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔